اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مہینوں میں تقدیم و تاخیر کفر میں ایک قسم کی جاتی ہے جس کے ذریعہ کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سال اسے حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اتنی تعداد برابر ہو جائے جتنی خدا نے حرام کی ہے اور حرام خدا حلال بھی ہو جائے۔ ان کے بدترین اعمال کو ان کی نگاہ میں آراستہ کر دیا گیا ہے اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے؟ کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے؟ تو یاد رکھو کہ آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے۔ اگر تم راہ خدا میں نہ نکلو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے بدلے دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے اس وقت جب کفار نے انہیں وطن سے باہر نکال دیا اور وہ ایک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ رنج نہ کرو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر پر سکون نازل کر دیا اور ان کی تائید ان لشکروں سے کر دی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اللہ ہی نے کفار کے کلمہ کو پست بنا دیا ہے اور اللہ کا کلمہ در حقیقت بہت بلند ہے کہ وہ صاحب عزت و غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ مسلمانوں، تم ہلکی ہو یا بھاری، گھر سے نکل پڑو اور راہ خدا میں اپنے اموال اور نفوس سے جہاد کرو کہ یہی تمہارے حق میں خیر ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ پیغمبر، اگر کوئی قریبی فائدہ یا آسان سفر ہوتا تو یہ ضرور تمہارا اتباع کرتے، لیکن ان کے لیے دور کا سفر مشکل بن گیا ہے اور عنقریب یہ خدا کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ممکن ہوتا تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل پڑتے۔ یہ اپنے نفس کو ہلاک کر رہے ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ پیغمبر، خدا نے آپ سے درگزر کیا کہ آپ نے کیوں انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی بغیر یہ معلوم کیے کہ ان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہرگز اپنے جان و مال سے جہاد کرنے کے خلاف اجازت نہ طلب کریں گے کہ خدا صاحبان تقوی کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت صرف وہ لوگ طلب کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ اور روز آخرت پر نہیں ہے اور ان کے دلوں میں شبہ ہے اور وہ اسی شبہ میں چکر کاٹ کر رہے ہیں۔ یہ اگر نکلنا چاہتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن خدا ہی کو ان کا نکلنا پسند نہیں ہے، اس لیے اس نے ان کے ارادوں کو کمزور رہنے دیا اور ان سے کہا گیا کہ اب تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر یہ تمہارے درمیان نکل بھی پڑتے تو تمہاری وحشت میں اضافہ ہی کر دیتے اور تمہارے درمیان فتنہ کی تلاش میں گھوڑے دوڑاتے پھرتے، اور تم میں ایسے لوگ بھی تھے جو ان کی سننے والے بھی تھے، اور اللہ تو ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک انہوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ کی کوشش کی تھی اور تمہارے امور کو الٹ پلٹ دینا چاہا تھا، یہاں تک کہ حق آ گیا اور امر خدا واضح ہو گیا۔ اگرچہ یہ لوگ اسے ناپسند کر رہے تھے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کو اجازت دے دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالیے، تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ واقعاً فتنہ میں گر چکے ہیں اور جہنم تو کافرین کو ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ آپ تک نیکی آتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے اور کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوش و خرم واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی حالات آتے ہیں جو خدا نے ہمارے حق میں لکھ دیے ہیں، وہی ہمارا مولا ہے اور صاحبان ایمان اسی پر توکل اور اعتماد رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس بات کا بھی انتظار کر رہے ہو وہ دو میں سے ایک نیکی ہے، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، لہذا اب عذاب کا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم بخوشی خرچ کرو یا جبرن، تمہارا عمل قبول ہونے والا نہیں ہے کہ تم ایک فاسق قوم ہو، اور ان کے نفعات کو قبول ہونے سے صرف اس بات نے روک دیا ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے، اور یہ نماز بھی سستی اور کسل مندی کے ساتھ بجا لاتے ہیں اور راہ خدا میں کراہت اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔